صدیوں تک دنیا پر حکومت کرنے والی نسل میں کہیں نہ کہیں چنگاری تو جل ہی رہی ہوتی ہے کہ کیا تھے اور کیا بن گئے۔ آج بات ایسی عمارت کی ہے جس پر قبضے کی لڑائی، جس کی زمین پر قبضے کی لڑائی ہزاروں سال پرانی ہے اور اب یہ نئے سرے سے سرخیوں میں لوٹ آئی ہے۔ آیا صوفیہ یہ ایک ایسی عمارت ہے جو 1500 سال پرانی ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہے کہ جو بھی اسے دیکھے وہ کہے کہ یہ دنیاوی ہو ہی نہیں سکتی بلکہ فرشتوں نے بنائی ہوگی۔ اس عمارت نے کئی زمانے بدلتے دیکھے، کئی ملکوں کے نام بدلتے دیکھے اور اپنی پہچان بھی بدلتی دیکھی۔ کبھی اسے دنیا کا خوبصورت چرچ مانا جاتا تو کبھی عظیم مسجد، تو کبھی اسے خوبصورت میوزیم۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کی خوبصورتی نے رشیا میں عیسائیت کو فروغ دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تہ خانوں میں کئی صدیوں پرانی سرنگیں ہیں۔ جتنی اس عمارت کی عمر ہے اس سے زیادہ اس سے جڑی کہانیاں ہیں اور مانا جاتا ہے کہ اسی عمارت کو لے کر ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی جو ترکی کو ایک بار پھر ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ آیا صوفیہ ترکی کے دارالحکومت استنبول میں واقع ہے۔ یہ عمارت اب ایک بار پھر لڑائی کا باعث بن رہی ہے۔ اسے لے کر ترکی کے بہت سارے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ خوب ٹینشن بن رہی ہے، جن میں سب سے سر فہرست گریس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا خاص ہے اس آیا صوفیہ میں جسے لے کر بہت سارے ملک غصے میں ہیں؟ کیا ہے اس عمارت کا ماضی؟ کیا ہے اس عمارت میں جو یہ اسلام اور عیسائیت میں بہت اہم مانی جاتی ہے؟ 23 فروری 532 کو اس عمارت پہ کام شروع ہوا۔ تقریباً 10,000 مزدوروں نے اس پہ کام کیا اور 5 سال میں یہ عمارت تعمیر ہو گئی۔ اس کی اینٹیں افریقہ سے منگوائی گئی اور اس کی دیواروں اور چھتوں پہ لگا سنگ مرمر سیریا سے۔ یہ عمارت 259 فٹ لمبی اور 240 فٹ چوڑی ہے اور اس عمارت کی 2 منزلیں ہیں جس کے بیچ کی دیواروں میں سونا، چاندی اور بہت سے قیمتی پتھر لگائے گئے۔ 27 دسمبر 537 کو اس عمارت کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا ہایا صوفیہ۔ اور یہ ایک چرچ عیسائیت کے لیے اتنا اہم ثابت ہوا کہ یہاں پہ بڑے بڑے بادشاہوں سے اوتھ لی جاتی تھی اور جس بادشاہ سے بھی یہاں پہ اوتھ لی جاتی یا جس کو بھی یہاں پہ عبادت کا موقع ملتا وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا۔ لیکن کہانی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ تھوڑے آگے چلتے ہیں اور 29 مئی 1453 کی تاریخ پر آتے ہیں۔ اس دن ایک بہت ہی بڑی لڑائی ہوئی جس کی ایک طرف تھا قلعے کی اونچی دیواروں میں بند قسطنطنیہ پول۔ یہ ایک ایسی مضبوط دیواریں تھیں جسے کوئی پار نہیں کر سکا کبھی بھی۔ جتنے بھی حملے ہوئے سب ناکام رہے۔ ایسے میں جب 21 اپریل 1453 کو ایک 21 سال کے سلطان نے اس پول کا گھیراؤ کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ خود اس کے سپہ سالاروں نے بھی ایسا ہی سوچا اور سب کو یہی لگا کہ سلطان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور سلطان منہ کی کھا کر کئی بار لوٹا بھی۔ کبھی پتھر مارنے والی توپیں پھٹی تو کبھی اس کی فوج میں بغاوت ہوئی تو کبھی دشمن کے حملوں سے اس کی فوجی مارے گئے تو کبھی دشمن کے بحری جہازوں نے اس کے سمندری بیڑے ڈبو دیے، لیکن وہ ڈٹا رہا اور 52 دن کی لڑائی کے بعد 29 مئی 1453 منگل کے دن کو جب سلطان کے باقی بچے سپاہی چھوٹے سے دروازے سے اندر گھسے اور قسطنطنیہ پول کے خاتمے کی شروعات تھی ہے۔ اور یہ نوجوان تھا سلطان احمد۔ اس نے اس پول کو جیت کر دنیا بھر کے مسلمانوں کا خواب پورا کیا اور لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشون گوئی سچ ثابت کی۔ ایسی پیشون گوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ پول کی فتح ایک لال سیب سے کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک روز ایک مسلمان راجہ یہ لال سیب جیت لے گا۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اگلی صبح سلطان اپنے وزیروں کے ساتھ آیا صوفیہ گیا اور اس نے اس چرچ کے انتظامیہ اور پادریوں کو اس کی قیمت ادا کی اور اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس کے ڈیزائن میں کافی تبدیلیاں کی گئیں اور اس کی بڑی دیواروں کے ساتھ 4 مینار بنوائے۔ اس کے گنبد والے ڈیزائن کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے خوب پسند کیا اور اس کے آرکیٹیکچر کی تعریف کی گئی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے
کہ 916 سال تک ہایا صوفیہ کیتھولک چرچ رہا، پھر مسلمانوں کی فتح کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ تقریباً 418 سال تک مسجد رہا۔ وقت بدلا اور ایک لمبے عرصے کی حکومت کے بعد سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر ہچکولے کھانے لگی اور لوگ اسے یورپ کا بیمار آدمی کہنے لگے، اور اسی دوران پہلی ورلڈ وار ہوئی۔ اس لڑائی میں سلطنت عثمانیہ جرمن گروپ میں چلا گیا اور روسی بندرگاہوں پہ سرپرائز حملے کیے۔ روس نے جوابی جنگ چھیڑی۔ جنگ میں روس کے ساتھ برطانیہ اور فرانس بھی تھے۔ اس میں جرمن گروپ کو شکست ہوئی اور جیتنے والے گروپ نے سلطنت عثمانیہ کے کافی حصوں کو آپس میں بانٹ لیا، اور 29 اکتوبر 1923 کو ترکی اسٹیبلش ہوا، جس کے پہلے لیڈر تھے مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ اتا ترک نے آیا صوفیہ کا بھی ایک نیا چیپٹر لکھا۔ اب نہ تو آیا صوفیہ ایک چرچ رہا اور نہ مسجد، اب یہ بنا ایک میوزیم۔ اس فیصلے کو مسلمانوں نے بہت ناپسند کیا، لیکن باقی دنیا نے اسے خوب سراہا۔ یہ عمارت سیکولر ترکی کی ایک پہچان بن گئی۔ وقت بدلا اور 2002 میں انٹری ہوئی ایک اسلامک سوچ والی پارٹی کی، جس کا نام تھا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، شارٹ میں لوگ اسے AK پارٹی کہتے ہیں۔ اس کے لیڈر بنے رجب طیب اردگان، جو ترکی کے اب صدر ہیں۔ اردگان کی سوچ ہے ترکی کو ایک بار پھر اسلام کا گہوارہ بنانا۔ اردگان نے کئی بار ہایا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کی بات کی، اور 29 مئی 2020 کو انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کے دوران اس بات کا اشارہ دیا کہ ہایا صوفیہ کو ایک بار پھر مسجد بنائیں گے، اور بات کورٹ میں پہلے سے ہی چل رہی تھی، اور 10 جولائی کو ترکش کورٹ نے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا کہا، اور یہاں تقریباً 86 سالوں بعد پہلی بار اذان دی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے اس فیصلے کو خوب سراہا گیا۔ وہیں گریس اور باقی ممالک نے اس کی کھل کر مخالفت کی، اور کئی ملکوں میں اس کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، جس کے جواب میں ترکی کے صدر نے گریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا ترکی کو تم لوگ چلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آیا صوفیہ کو فوری مسجد میں تبدیل کیا جائے گا اور عدالت کے حکم پہ فوری عمل کیا جائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔